كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ محترم بھائی اور دوستو، سورۃ آل عمران کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ آیات ہیں 105 سے لے کر 115 تک۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 104 میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو کہ جو دعوت الی الخیر کا کام کرے اور وہ لوگوں کو نیکی کے کام کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے۔ پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی یہ فریضہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ در حقیقت کامیابی پانے والے ہیں۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ انفرادی طور پر ہر شخص پر لازم ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک اس سے ہو سکے وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ کم از کم ہر بندہ اپنے گھر میں تو یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے، اپنے گھر میں اور اپنے زیر کفالت افراد میں اور اپنے ماتحت افراد میں وہ اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے کہ وہ نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو اور اسی طرح اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو وہ اچھائی کی تلقین کر سکتا ہے اور ان کو خیر کی طرف دعوت دے سکتا ہے، برائی سے منع کر سکتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر ہر ایک کے لیے لازم ہے، تاہم اجتماعی طور پر ایک ایسے علماء کا گروہ ہونا ضروری ہے، علماء کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ جو اجتماعی طور پر اجتماعی پروگراموں میں وہ لوگوں کو دعوت خیر کی طرف دعوت دیں اور نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے منع کریں۔ جس طرح کہ یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے، اسی طرح کے اور جتنے بھی اجتماعی پروگرام ہوں وہ ان میں یقینی طور پر خیر و بھلائی ہی ہوگی کہ خیر کی طرف دعوت دی جائے اور نیکی کی تلقین کی جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ تو جو لوگ بھی انفرادی طور پر یہ کام کرتے ہوں یا اجتماعی طور پر یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی پانے والے۔ اس کے بعد فرمایا جو آیت ہم نے آج سے پڑھنی ہے وَلَا تَكُونُوا، فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ فرقوں میں کب تقسیم ہوئے، انہوں نے آپس میں اختلاف کب کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور گروہ بندی میں تقسیم ہوئے،
تو اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین تفرقوا، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو، اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے اندر بہت سارے گروہ تھے، نصارہ کے اندر بہت سارے گروہ تھے، اور آج بھی ہوں گے یقیناً۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی کتنے فرقوں میں تقسیم ہوئے؟ 71 فرقوں میں، اور عیسائی یعنی نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کے گروہوں کی تعداد بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، کہ سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک گروہ کون سا ہے جو جہنم سے نجات پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس منہج پر اور جس طرز عمل پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ کرام قائم ہیں، اس طرز عمل کو اور اس منہج کو میرے بعد اور میرے صحابہ کرام کے بعد جو بھی اختیار کریں گے وہ اسی فرقہ ناجیہ میں شامل ہوں۔ فرقہ ناجیہ سے مراد نجات پانے والا گروہ، جو جہنم سے نجات پائے گا۔ وہ کون؟ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اصل منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ اور وہ طرز عمل کیا تھا، وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ لوگ قرآن اور حدیث کی اتباع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک قرآن مجید پہنچایا اور اپنے ارشادات گرامی لوگوں تک آپ نے پہنچائے۔ آپ کے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے تھے، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے تھے، قرآن مجید کو دستور حیات بناتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر عمل کرتے تھے۔ یہ تھا ان لوگوں کا طرز عمل۔ تو فرمایا جو لوگ بھی یہ طرز عمل اختیار کریں گے وہ اس نجات پانے والے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اسی نجات پانے والے گروہ کے اندر شامل فرمائے۔ یہ حدیث میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے گروہوں کی تعداد کا ذکر فرمایا کہ ان کی تعداد یہودیوں کی 71 تھی اور نصارہ کے گروہوں کی تعداد 72 تھی۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا لا تکونوا کالذین تفرقوا، اور لوگوں مسلمانوں تم ان کی طرح نہ بننا کہ تم بھی انہی کی طرح فرقہ بندی میں تقسیم ہو جاؤ اور تم انہی کی طرح اختلاف کا شکار ہو جاؤ، اور وہ بھی واضح نشانیاں آنے کے باوجود۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ براہین اور دلائل پر مشتمل ہیں۔ تو ان واضح دلائل اور واضح براہین اور واضح نشانیوں کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص اختلاف کا شکار ہوتا ہے اور وہ فرقہ بندی کا شکار ہوتا ہے، گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے، تو یقیناً یہ بھی اسی طرح سے قابل مذمت ہے جس طرح کہ یہود و نصارہ نے جب یہ اختلاف کیا اور وہ فرقہ بندی میں تقسیم ہوئے، تو جس طرح وہ قابل مذمت ٹھہرے اسی طرح آج مسلمان بھی قابل مذمت ٹھہریں گے اگر انہوں نے بھی ان لوگوں کا طرز عمل اختیار کیا تو۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں نے یہی روش اختیار کی ہوئی ہے، یہود و نصارہ کی روش اختیار کی ہوئی ہے، انہی کا طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے کہ واضح نشانیاں آنے کے باوجود آج امت مسلمہ گروہوں میں بٹی ہوئی، اور گروہوں میں بھی اس طرح بٹی ہوئی ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، جو گروہ جس چیز پر لگا ہوا ہے وہ اسی پر خوش ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور باقی سارے گروہ جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ یہ روش جو ہے یہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روش جو ہے اسی روش نے ہی تو اس امت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اس امت کی ہوا کو اکھاڑ دیا ہے، اس امت کی طاقت کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، اس کا شرادہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت باہم دست و گریباں ہے اور گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور اختلافات کا شکار ہو چکی ہے، فرقہ بندی کا شکار ہو چکی ہے، اور کوئی گروہ لگتا ہے کہ کوئی گروہ اختلاف ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی گروہ کے شخص سے کوئی بات کریں کہ بھائی یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح اس کو چھوڑ دو اور اختلاف نہ کرو، وہ کہے گا نہیں تم کون ہوتے ہو، ہمارے بزرگوں نے اس طرح کہا ہے، ہمارے اماموں نے اس طرح کہا ہے، ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے۔
آباء و اجداد جس چیز پہ لگے ہوئے تھے اسی چیز پہ آج لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، اور لوگوں مسلمانوں اس امت محمدیہ کے لوگوں ان لوگوں کی طرح مت بننا کہ جنہوں نے اختلاف کیا، جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یہود و نصارہ کی طرح تو مت بننا۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ کون لوگ؟ جو فرقوں میں تقسیم ہوئے، جنہوں نے اختلاف کیا، واضح نشانیاں واضح دلائل کے آنے کے باوجود، ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، چاہے وہ نصرانیوں میں سے ہوں، چاہے وہ اس امت میں سے کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بھی عذاب عظیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ کس جرم کی پاداش بھی؟ یہی جرم جو کہ یہود و نصارہ نے جس کا ارتکاب کیا تھا، اس امت کے لوگ بھی اگر اسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو اس کی پاداش میں اس امت کے لوگوں کے لیے بھی عذاب عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، عذاب عظیم کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان چہروں پر سیاہی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن لوگوں کے چہرے دو قسموں میں تقسیم ہوں گے، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہروں پر سیاہی تاریکی اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان دونوں قسم کے لوگوں کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اور کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کر لی تھی؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب تم عذاب چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کس چیز کے بدلے میں؟ اس چیز کے بدلے میں کہ تم کفر کیا کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر جو اللہ کے احکامات سے انکاری تھے اور اسی طرح رسولوں کے احکامات سے انکاری تھے، ان کے چہروں پر کالک ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پر تاریکی ہوگی، اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر چکھو اس عذاب کو اس لیے کہ تم کفر کی روش اختیار کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ گروہ ہو گیا جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہروں پر روشنی ہوگی، چمک دمک ہوگی، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو یہی لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی جنت ہے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ادھر دائیں طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا کہ جہاں اللہ کی رحمت ہوگی، جہاں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور یہ لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دائیں طرف والا جو گروہ ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ کے اندر شامل فرمائے۔ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس گروہ کے اندر شامل فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہی ہیں وہ اللہ کی آیات جن کو ہم آپ پر پڑھتے ہیں بالحق، بجا طور پر۔ یہ وہ آیات ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن کا آپ نے ترجمہ سنا، جن کی آپ نے تفسیر سنی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ آیات ہیں کہ جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات جو ہیں یہ ہر قسم کے باطل سے پاک ہیں اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیات ہم آپ کو بجا طور پر حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، لہٰذا ان آیات کو سننے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا ہے ظلم کرنے کا، للعالمین، جہان کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو نہ پسند کرتا ہے اور نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ میری بات سمجھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ خود کسی پہ ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اللہ نے ظلم کو حرام کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن یہ اندھیروں کا سبب بنے گا۔ یعنی جو شخص ظالم ہوگا دنیا کے اندر، جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا ظلم اس کے سامنے اندھیرا اندھیرے کی شکل میں ہوگا، اس کے سامنے اندھیرا ہوگا اس کے ظلم کی وجہ سے۔ تو ظلم اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی نیکی کا عمل سر انجام دے، کوئی عبادت کرے، کوئی نیک عمل کرے، اور اس کا وہ عمل یا اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اللہ تعالیٰ خواہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے نامہ اعمال میں کسی گناہ کو لکھ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خواہ کسی کے نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھواتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اور ایک شخص اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا مہربان ہے اور اتنا رحیم ہے، وہ اللہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ مَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہان کے دنیا کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہی تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابوں کو نازل کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور کے اندر ربانی علماء کو پیدا کر دیا۔ کہ اللہ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے، تاکہ کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیرے احکامات کا، مجھے تو علم بھی نہیں تھا۔ تو کوئی شخص یہ اس طرح کی حجت پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی حجتوں کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ نے رسول بھی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، اللہ نے ہر دور کے اندر اللہ والے علماء بھی پیدا کر دیے جو لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہتے اللہ کے احکام کے بارے میں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے عدل و انصاف کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لٹائے جانے والے ہیں سارے کے سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جانے والے ہیں سارے کے سارے امور اور سارے کے سارے معاملات۔ لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت پہ توکل کرنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور زمین و آسمان کا جو مالک ہے اسی پر ہر انسان کو اللہ رب العزت اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کنتم خیر امہ، ذرا بات توجہ سے سنتے رہیں، کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت، کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت۔ یہ الفاظ کس بات کی دلیل ہیں؟ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ امت جو ہے یہ امت باقی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرے پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا اور ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت وسطا کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا، لہذا یہ امت جو ہے یہ امت سب سے افضل امت ہے، خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے، اب بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ نے قرآن مجید میں ان کا یہ دعویٰ ذکر کیا ہے
کہ نحن ابناء اللہ و احباء، یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینے والا، اور اگر اللہ نے عذاب دیا بھی تو چند دن کے لیے عذاب دے گا، اور وہ دن کون سے دن ہیں؟ جتنے دنوں میں یہودیوں نے بچڑے کی پوجا کی، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے، لیکن یقینی طور پر یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہود و نصارہ قطعی طور پر افضل نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں سے اور اس امت سے، نہیں، یہ امت جو ہے امت محمدیہ، یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے قرآن مجید کی اس گواہی کے مطابق۔ اور پھر دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس مسئلے کو واضح فرمایا، اس امت کی فضیلت کو ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا۔ مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص ایک مزدور ہائر کرتا ہے جو کہ اس کے پاس کام کرتا ہے صبح سے لے کر ظہر تک، اور جب وہ ظہر تک کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو یہ اس کو 1 دینار دے دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور مزدور کو ہائر کرتا ہے جو کہ اس کے پاس ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، یہ اس کو بھی 1 دینار دیتا ہے۔ پھر عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے کے لیے وہ ایک اور مزدور کو ہائر کرتا ہے اور اس کو وہ 2 دینار دیتا ہے۔ جب وہ اس کو 2 دینار دیتا ہے، جس نے کم وقت کام کیا، عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ بنسبت پہلے 2 وقتوں کے کم ہے، یہ تو کم وقت اس نے محنت کی، مزدوری کی، اس کو 2 دینار ملے، تو وہ پہلے 2 شخص کہنے لگے اس آدمی کو کہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے، ہم دونوں نے اس سے زیادہ کام کیا، اس سے زیادہ وقت آپ کے ہاں مزدوری کی، آپ نے ہمیں تو 1 دینار دیا، اور یہ جس نے آپ کے ہاں کم وقت مزدوری کی، محنت کی، آپ نے اس کو 2 دینار دے دیے۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ کیا میں نے آپ کی مزدوری میں کوئی کمی کی ہے؟ وہ دونوں کہتے ہیں نہیں، دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کوئی کمی نہیں کی، ہمیں بھی آپ نے پوری مزدوری دی ہے، 1 دینار بھی، یہ پوری مزدوری ہے، یہ ہمارے حق میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر تو میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں 1 دینار دوں، جس کو چاہوں 2 دینار دوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال ہے اس امت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی امت کو پیدا کیا، ان لوگوں یہودیوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 قرات دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی امت کو پیدا کیا، انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 1 قرات دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا کیا، جس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 قرات دے دیے۔ تو ان 2 امتوں نے پوچھا، اہل تورات اور اہل انجیل نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ جو امت ہے یہ ہمارے بعد آئی اور اس نے کم وقت محنت مزدوری کی، عمل کیا، اس کو تو نے 2 دینار دے دیا، اور ہم نے زیادہ کام کیا، زیادہ محنت کی، ہمیں تو نے 1 دینار دیا، 1 قرات دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، اے اہل تورات اور اے اہل انجیل، کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں نہیں، کوئی کمی نہیں کی، ہمیں ہمارا حق مل گیا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں 1 قرات دوں، جس کو چاہوں 2 قرات دوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے۔ لیکن یہ امت کب افضل امت ہے؟ اس کی ایک شرط، وہ شرط کیا ہے؟ وہ آگے فرمایا اخرجت للناس، اس امت کو لوگوں کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اور یہ امت کیا کرتی ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کا ذکر بعد میں کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ایمان باللہ سے کم نہیں ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کی اہمیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ایمان باللہ سے کم اہمیت نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لہذا مسلمانوں اس کی اہمیت کو سمجھو۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی امر بالمعروف نہیں کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی ہم نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ ہم برائی سے منع کرتے ہیں۔ خاص طور پر برائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہتی ہے، ہمارے اہل و عیال برائی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور ہم
ہم نے چپ ساتھ رکھی ہوتی ہے، ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہوتی ہے. اور برائی پر خاموش رہنا میرے بھائیوں یاد رکھیں، برائی پر خاموش رہنا جو ہے اس کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا گناہ کرنے والے کو، برائی پر عمل کرنے والے کو ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تمہارے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ امت اس فریضے کو سر انجام دیتی رہے گی تو یہ امت سب سے افضل امت ہوگی. لیکن جب یہ امت اس فریضے سے اعراض کر لے گی، اس فریضے سے منہ موڑ لے گی، تو پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہوگی. پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بہترین ہونے کی جو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس امت نے اس وجہ کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، تو پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت کو بہتر امت ثابت کرنے کے لیے اس فریضے پر عمل کرنا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. ایک اور بات یہاں عرض کرتا چلوں، ہمارے بعض دوستوں کو اس لفظ سے غلط فہمی ہوئی. یہ جو لفظ ہے اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے، تو میں اس کا جواب دیتے چلوں کہ اخرجت للناس اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا. یہ اس لیے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اس آیت کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا، ان کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو بھی مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا. اور یہ صورت مدنی صورت ہے. صورت آل عمران کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو چونکہ یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، حتیٰ کہ سارے کے سارے لوگ مکہ سے بھی نہیں آئے تھے، دیگر کئی شہروں سے بھی لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، بلکہ اس وقت جو ہے وہ ہجرت کرنا ضروری تھا مدینہ منورہ کی طرف. تو چونکہ ان کو نکالا گیا تھا، ان کو اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے گھر بار سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ہے کہ اخرجت للناس، اس امت تم بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا لوگوں کے لیے. اس لفظ سے وہ معنی نہیں لینا چاہیے جو کہ ہمارے بعض دوست وہ معنی لیتے ہیں کہ نکلنا چاہیے اور نکل کے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے. نہیں، وہ معنی مراد نہیں ہے. وہ خواہ لوگ اپنے اوپر اس کو جسمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ معنی ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی یہی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، تو اس لیے یہ الفاظ اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہتری ثابت کرنے کے بعد کہ یہ امت جو ہے چونکہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، تو یہ امت سب سے افضل امت ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لو آمن اہل الکتاب، اگر اہل ایمان بھی ایمان لے آتے اس امت کے لوگوں کی طرح، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. لیکن منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں. یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا، جو قرآن مجید پر اور اللہ پر ایمان لائے ہیں. کچھ لوگ ہیں، لیکن ان میں سے جو زیادہ تر ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان یہود و نصارہ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں. زیادہ تر لوگ، ان کی اکثریت اللہ کے نافرمان میں شامل ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ اگر ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. اس کے بعد فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے یہ لوگ آپ کو. کون لوگ؟ یہود و نصارہ. یہ یہود و نصارہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز یہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. إِلَّا أَذًى، ہاں تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تکلیف کس طرح؟ تمہیں گالی گلوچ کر کے، تمہیں برا بھلا کہہ کے،
تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر کے تھوڑی بہت تکلیف کو پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اس تھوڑی بہت تکلیف کو چھوڑ کر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ لن یضروکم، لیکن یہ تب ہوگا میرے بھائیوں کہ جب اس امت کے لوگ سچے مسلمان ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، تو پھر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند و بالا ہوگے اگر تم واقعتاً مومن ہو تو۔ یعنی اگر مقارنہ کر کے دیکھا جائے، کمپیریٹیولی دیکھا جائے یہود و نصارہ اور اس امت کے درمیان اگر موازنہ کیا جائے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر اس امت کے لوگ سچے مسلمان ہوں تو یہود و نصارہ سارے کے سارے مل کر مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر سچے مسلمان ہوں تو۔ لیکن اگر سچے مسلمان نہ ہوں تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج کل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، لن یضروکم الا اذى، یہ یہود و نصارہ مل کر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں سوائے تھوڑی بہت تکلیف کے، جو وہ زبان کے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ یہود و نصارہ تم سے جنگ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر یہ یہود و نصارہ تمہارے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو جنگ میں تمہارے سامنے سینہ سپر نہیں ہوں گے، تمہارے سامنے وہ جنگ کر کے مقابلہ کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی یہ بزدل ہیں یہ یہود و نصارہ۔ اگر اس طرح ہو جائے کہ مسلمانوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان جنگ ہو تو ان کی بزدلی دیکھنے والے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ کتنے بزدل تھے، مدینہ منورہ کے یہودی مل کر بھی مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے، حتیٰ کہ جب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی خیبر کے اندر تو وہاں پر بھی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا یہودیوں۔ وہ جتنے بھی قبیلے تھے، 3 قبیلے مشہور تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، ان تینوں قبیلوں کو ذلیل و خوار کر کے مدینہ سے نکالا گیا۔ 2 قبیلوں کو تو جلاوطن کیا گیا اور ایک قبیلے کے خلاف باقاعدہ جنگ ہوئی اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ خیبر کے اندر ہوئی۔ حتیٰ کہ خیبر کی جنگ کے بعد بھی جو یہودی وہاں خیبر میں تھے وہ مزارے کی حیثیت سے رہنے والے تھے، مزارے کی حیثیت سے، یعنی مسلمانوں کے ہاں نوکر کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ ذلت و خواری کا عالم تھا۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا۔ یہ ذلت و رسوائی کا عالم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یولوکم الادبار، یہ دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مار دی گئی۔ کن پر؟ یہود و نصارہ پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل، اس کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کا ملک 1947 میں یہ بارز وجود میں آیا۔ اس سے پہلے تک یہ یہودی، خاص طور پر یہودی، در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے، ان کا کوئی ملک نہیں تھا، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا گیا ہے، اینما ثقفوا، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پائے گئے۔ ہاں الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ یعنی یہود و نصارہ ذلت اور رسوائی سے 2 صورتوں میں بچ سکتے ہیں۔ 2 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں تو یقیناً اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے۔ ایک تو یہ صورت ہے ذلت و رسوائی سے بچنے کی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ عالمی سپر طاقتوں کی پشت پناہی میں آ جائیں، ان کی پناہ میں آ جائیں۔ جس طرح کہ آج کل اسرائیل کے یہودی جو ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کی پشت پناہی میں کام کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ پشت پناہی نہ کرتا، فرانس پشت پناہی نہ کرتا، برطانیہ اس کی پشت پناہی نہ کرتا تو آج یہ ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہ ہوتا۔ یہ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی پناہ میں رہ کر تو یہ کسی حد تک یہ طاقتور اور مضبوط ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ کر کے
اگر لوگ بھی ان کو پناہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پناہ نہ دے، تو پھر یقینی طور پر ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں۔ کون؟ یہ یہودی اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی کو مار دیا گیا، مسلط کر دیا گیا، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محتاج رہیں گے، لوگوں کے محتاج رہیں گے، یہ کبھی مالی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یہ ساری ذلت اور رسوائی ان پر کیوں مسلط کی گئی؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرما دی، فرمایا ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، بغیر حق، ناجائز طور پر، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کیوں کرتے تھے؟ یہ جسارت اور یہ جرأت ان کے اندر کیوں کر پیدا ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 جرائم ذکر کیے یہودیوں کے، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ان 4 بڑے جرائم کی پیداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آج اس دور کے اندر یہودی اگر طاقتور ہیں اور مسلمان ان سے ڈرتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں، تو یہ ایک محدود وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے، جب تک یہ بڑے ملک جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، جب تک یہ بڑے ملک اس ملک کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس وقت تک یہ مضبوط رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ اس ملک سے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور ادھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کی توفیق دے گا، تو پھر یہی اسرائیل کے یہودی جو ہیں، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول نے ایک پیشین گوئی کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر ایک درخت کی اوٹ میں چھپنے کی بھی کوشش کریں گے، تو خود درخت بھی بول کر کہے گا مسلمان کو کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے آ جا، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ وہ مسلمان جائے گا اور اس کو جا کے قتل کر دے گا۔ اس قدر بے بس ہو جائیں گے یہ یہودی، اس قدر یہ عاجز آ جائیں گے، اس قدر ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور ہمارا اللہ رب العزت کے کلام پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سچا ایمان ہے، پورا ایمان ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسے یقیناً ہوگا۔ ان کی ذلت و خواری کو دنیا دیکھے گی۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے، ان کی ذلت و خواری کا عالم کیا تھا اس وقت۔ تو میں اس تاریخ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان، اس امت کے لوگ اگر سچے مسلمان بن جائیں تو یقینی طور پر یہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ اسرائیل کا ملک جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 2 آیتیں مزید پڑھ لیں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ فرمایا لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی سارے کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ، جو حق پر قائم ہے۔ اور اسی جماعت میں سے وہ صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کئی اور یہودی مسلمان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہا ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو حق پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، اللہ اکبر، رات کی گھڑیوں میں جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو خلوت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور یہ لوگ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وأولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین میں سے۔ کون لوگ؟ یہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور پھر یہ رات کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ فرمایا اولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں صالحین میں سے، نیکوکار لوگوں میں سے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کے اندر شامل فرمائے. فرمایا وما يفعل من خیر، یہ صالحین جو بھی خیر کا کام کریں گے فلن یکفروا، اس کے اجر و ثواب سے ان کو محروم نہیں کیا جائے. صالحین چاہے وہ اس امت میں سے، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہونے کے بعد جو صالحین ہوں، اگر وہ جو بھی خیر کا کام کریں گے لن یکفروا، خیر کے ثواب سے، خیر کے اجر سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بہتر طور پر جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہے متقی، اللہ کو بہت بہتر معلوم ہے کہ کون ہے اللہ سے ڈرنے والا، کون ہے پرہیزگار، کون ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے. اس کا اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے، صالحین میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بننے والوں میں شامل فرمائے. ہمیں بھی اللہ رب العزت جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. اب کچھ سوالات ہیں. ایک تو ہمارے عقیل بھائی نے دعا کی اپیل کی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آج کل ان کا مسئلہ ہے اقامے کا اور جاب کا بھی مسئلہ ہے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کی مشکل کو اللہ رب العزت دور فرمائے. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بھائی کی بھی پریشانی دور فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں جتنے پریشان ہیں سب کے اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کے دوست ایک اسلامک اسکول کویت میں کھولنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. مہربانی کر کے دعا کریں، جو بھی کوشش جاری ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. تو جو بھائی یہ اسلامک اسکول کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو بار اور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے. اور اسلامک اسکول اس کویت کے اندر بہت بڑی ضرورت بھی ہے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اسلامک اسکول. ویسے تو بہت سارے اسکول ہیں، پاکستانی اسکول بھی ہیں، انڈین اسکول بھی ہیں، اور بھی بہت سارے اسکول پائے جاتے ہیں، لیکن اسلامک اسکول جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بھائیوں کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ایسا اسکول معرض وجود میں آ جائے کہ جہاں پر ہمارے بچے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہندوستان میں مکان خریدنا چاہتا ہے اور مکان مالک سے یہ طے کرتا ہے کہ وہ آدھی قیمت کیش ادا کرے گا اور باقی ماہانہ قسطوں میں. مکان مالک یہ کہتا ہے کہ باقی بچی ہوئی رقم سے آپ میرے بینک کا قرض قسطوں میں ادا کریں. اگر خریدار یہ رقم بینک کو دیتا ہے تو کیا وہ سود میں بھی شامل ہوگا، جبکہ بینک اس سے کسی اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کرتا؟ اسے بینک میں صرف مکان کی آدھی قیمت ہی قسطوں میں ادا کرنی ہے. اگر اس طرح سود متحقق ہوگا تو کیا وہ بچی ہوئی رقم مکان مالک ہی کو دے؟ یہ سوال دوبارہ پڑھتے ہیں. ایک شخص ہندوستان میں مکان خریدنا چاہتا ہے اور مکان مالک سے یہ طے کرتا ہے کہ وہ آدھی قیمت کیش ادا کرے گا اور باقی ماہانہ قسطوں میں. یہاں تک بات واضح ہے. اچھا، مکان مالک یہ کہتا ہے کہ باقی بچی ہوئی رقم سے آپ میرے بینک کا قرض قسطوں میں ادا کریں. اچھا، یعنی اس مالک نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو اب یہ بندہ یہ مالک کہتا ہے اس خریدار کو کہ تم جو باقی رقم جو تمہارے پاس بچی ہے اس کے ساتھ تم میرا بینک کا قرضہ ادا کر دو قسطوں کے اندر. اچھا، اگر خریدار یہ رقم بینک کو دیتا ہے تو کیا وہ سود میں شامل ہوگا؟ ہاں جی. دیکھیں، اس نے جو قرضہ لے رکھا ہے یقیناً اس نے سود پر قرضہ لے رکھا ہے، اور اگر وہ شخص اس کو یہ کہتا ہے خریدار کو کہ تم میرے قرضے کی رقم کو قسطوں کے اندر ادا کر دو، تو یقیناً اور اس نے جو کہ سود پہ لے رکھا ہے تو یقیناً یہ سود کے معاملے کے اندر انوالو ہوگا، اس کے ساتھ متعاون ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم گناہ کے معاملے میں اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں تعاون کرنے سے منع فرما دیا. تو اس بندے کا تعاون اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا ہے.
کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ اس کی بینک کا جو قرضہ ہے وہ قسطوں کے اندر ادا کرتا رہے. نہیں، ایسا ہونا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے آدھی پیمنٹ کر دی کیش میں اور آدھی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے قسطوں میں ادا کرنی ہے تو اسی کو ادا کریں. آپ اسی کو ادا کرتے رہیں انسٹالمنٹ پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس کے کہنے کے مطابق اس کے بینک کا قرضہ اتارتے ہیں قسطوں کے اندر اور وہ قرضہ سود پر لیا ہوا ہے تو یقیناً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں گناہ کے اندر تعاون ہے. اچھا، یہ لکھا ہے کہ اگر خریدار یہ رقم بینک کو دیتا ہے تو کیا وہ سود میں شامل ہوگا، جبکہ بینک اس سے کسی اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کرتا، اسے بینک میں صرف مکان کی آدھی قیمت ہی قسطوں میں ادا کرنی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے آدھی قیمت ہی ادا کرنی ہے، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ سود پر مبنی ہے. تو سود والے معاملے میں آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، بلکہ ڈائریکٹ آپ اسی کو ہی پیمنٹ کریں جو آپ کے درمیان اس کے درمیان طے ہوئی. اللہ اعلم. آپ میں سے کسی بھائی کو کوئی سوال؟ ہاں جی، ایک بھائی نے سوال کیا تھا نمازوں کے اوقات کے بارے میں. آج کا ہمارا جو خطبہ جمعہ تھا اس میں ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ نمازوں کو ان کے اصل وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقت میں، لہذا مقررہ وقت کے اندر ہی نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. نمازوں کے مقررہ اوقات کیا ہیں، ہم اس کے بارے میں حدیث کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. لیکن آج کل آپ کو معلوم ہے، کیونکہ حدیث میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ شمسی حساب سے پڑھا تھا، شمسی حساب سے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ شمسی حساب کو کوئی نہیں دیکھتا. آج کل تو گھڑیوں کو دیکھا جاتا ہے، اور آج کل ہر شخص کے گھر میں، ہر بندے کے گھر میں، ہر مسجد کے اندر ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات لکھے ہوتے ہیں. ہر بندے کو پتہ ہے کہ کس نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو مقررہ وقت ہے اسی مقررہ وقت کے اندر ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. اس سے کسی بھی نماز کو اس کے ٹائم سے نکال کر پڑھنا، جان بوجھ کر دیدہ دانستہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ درست نہیں ہے. مثلا فجر کی نماز جو ہے اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ 7 بجے یا 8 بجے، جب آفس جانا ہوتا ہے سورج نکلنے پر. جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. لہذا سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے. دانستہ طور پر اگر کوئی شخص اس نماز کو لیٹ کرے گا اور وہ الارم ہی اس طرح فکس کرتا ہے، لگاتا ہے کہ جب مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے 7 بجے 8 بجے تو اٹھوں گا تو نماز پڑھ لوں گا، تو میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، مجرمانہ غفلت ہے یہ مسلمانوں کی، کہ اگر وہ اس طرح اپنا ٹائم کو فکس کرتے ہیں تو ہر نماز کو اس کے اثر وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. تاہم یہ بہتر ہے کہ ہر نماز اس کے اول وقت میں ادا کی جائے. اول وقت میں اس کو لیٹ نہ کریں، اول وقت میں ادا کریں گے تو یقیناً زیادہ ثواب ملے گا. کم از کم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگلی نماز کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کویت کے اندر تو ہر نماز کی اذان اس کے اول وقت، جیسے وقت شروع ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے. تو مثلا ظہر کی جو نماز ہے وہ آپ نے عصر کی اذان ہونے سے پہلے پڑھنی ہے. عصر کی اذان نماز جو ہے وہ آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے. مغرب کی جو نماز ہے وہ آپ نے عشاء کی اذان ہونے سے پہلے پڑھنی ہے. عشاء کی جو نماز ہے وہ آپ کو آدھی رات ہونے سے پہلے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نمازوں کے اوقات جو ہیں ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب آ گیا؟ ہاں جی. ایک اور سوال یہ آیا تھا، ایک اور سوال آیا تھا بعض خواتین کی طرف سے کہ یہ جو قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے، مثلا کچھ صورتیں پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، یا پھر پورے قرآن مجید کا ختم کروا کر حافظوں کو بلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں عام رواج ہے یہ کہ وہ حفاظ کرام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے ختم قرآن کرایا جاتا ہے، پھر ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر جناب ان کی خدمت بھی کچھ نہ کچھ کی جاتی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے ایصال ثواب کا، کیا یہ درست ہے؟ تو میرے بھائیو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس طرح کسی کے لیے قرآن خوانی کی تھی، قرآن خوانی کر کے کسی کے لیے ایصال ثواب کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بیان کی ہو، اس کی فضیلت بیان کی ہو، یا صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو. اب پوری سیرت پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پوری سیرت پڑھنے صحابہ کرام کی کسی بھی موقع پہ ایسا ثابت نہیں ہے کسی بھی صحابی کی وفات پر
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کی ہو، اصال ثواب کیا ہو قرآن خوانی کر کے، یا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عمل بطور کار خیر، جو عمل بطور عبادت اس دور کے اندر نہیں تھا، وہ آج بھی عبادت نہیں ہو سکتا، وہ آج بھی کار خیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ کار خیر ہوتا تو سب سے پہلے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو یقیناً وہ آج بھی کار خیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا اس میں کیا رکاوٹ ہے، آخر کیا پریشانی ہے، قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر نماز جنازہ میں کوئی شخص رکوع کر لے، نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص سجدہ کر لے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا بری بات ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ میرے بھائی؟ رکوع کرنا سجدہ کرنا بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات نہیں، یہ تو بہت اچھا عمل ہے رکوع کرنا سجدہ کرنا، لیکن نماز جنازہ کے اندر یہ بہت برا عمل ہے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر رکوع نہیں کیا، آپ نے نماز جنازہ کے اندر سجدہ نہیں کیا۔ تو جو عمل بطور عبادت، بطور دین، بطور کار خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ عمل ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ میت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، دعا کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی جگہ پہ آپ میت کی طرف سے نلکا لگوا دیں، کسی جگہ پہ کنواں کھودوا دیں، کسی جگہ پہ مسجد بنوا دیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا یہ جب تک جاری رہیں گے ان کا ثواب میت کو ملتا رہے گا۔ صدقہ خیرات کرنا، اسی طرح میت کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، تو وہی اعمال کریں جن کا ثبوت موجود ہے، وہ عمل نہ کریں جس کا ثبوت نہیں۔ ہاں جی، کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح میں نے حدیث کا حوالہ دیا تھا، حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ ناجیہ کا کوئی خاص نام ذکر نہیں فرمایا کہ یہ جو فلاں گروہ ہوگا تو یہ فلاں گروہ جو ہے یہی فرقہ ناجیہ ہوگا۔ آپ نے کسی گروہ کا، کسی فرقے کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، اس اصول اور ضابطے کا پیروکار جو بھی ہوگا وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا۔ وہ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ وہ ایک طرز عمل کا نام ہے، ایک منہج کا نام ہے۔ منہج کیا ہے اور وہ طرز عمل کیا ہے؟ وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور وہ جو کہ نبی کے صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، یعنی جس دین پر میں قائم ہوں اور جس دین پر میرے صحابہ اکرام قائم ہیں، اس دین پر جو لوگ بھی قائم ہوں گے، جو لوگ اس دین پر عمل کریں گے تو وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ناموں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کا کیا نام ہے اور کس نام کے گروہ میں شامل ہونا چاہیے اور کس نام کے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خود جانچ لینا چاہیے کہ کون سا گروہ، اس دور میں بھی کون سا وہ گروہ ہے کہ جو اس طرز عمل کو اختیار کرتا ہے، اس منہج کو اختیار کرتا ہے جس منہج کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا اور جس منہج کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ تو اس منہج کو اختیار کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں۔ واللہ اعلم۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن میں لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کا نام نہیں لیا تو پھر ہمیں بھی تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ضرور اس گروہ کا کوئی نام رکھیں۔ نہیں، ہمیں اس کا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کا یا کسی گروہ کا منہج کیا ہے۔ اگر وہ منہج اس منہج کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق ہے تو یقیناً وہ اس گروہ میں شامل ہے، نجات پانے والے گروہ میں شامل ہے۔ لیکن اگر اس کا منہج اس منہج سے ہٹا ہوا ہے تو یقیناً وہ ایک الگ فرقہ ہے، ان 72 فرقوں میں سے ہوگا وہ کہ جو جہنم میں جائیں گے، والعیاذ باللہ۔
ہاں جی پتہ کس طرح چلے گا؟ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کچھ بولتے ہیں کوئی فالو کر لیتے. میں نے بتلا دیا نا، ایک منہج بتلا دیا میں نے، طریقہ کار بتلا دیا، اور وہ منہج ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کرنا. کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو فالوور ہوگا وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا. ہاں جی کوئی لوگ ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا یا حدیث میں لکھا ہوا، وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا دور جو تھا، جب تک صحابہ کرام رہے، کیا اس وقت صحابہ کرام کے گروہ کا کوئی نام تھا؟ اچھا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا. تابعین کے دور میں کیا ان لوگوں کا کوئی خاص نام تھا؟ اسی طرح ان کے بعد تبع تابعین، یہ جو پہلی جو 3 صدیاں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدیاں قرار دیا، اور ان صدیوں کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا، وہ لوگ جو ہیں وہ کسی خاص نام سے نہیں پہچانے جاتے تھے، وہ ایک منہج سے پہچانے جاتے تھے، ایک طرز عمل سے پہچانے جاتے تھے، ان کا کوئی خاص نام نہیں تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ناموں کا تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ منہج جس کی نشاندہی کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس منہج کے آپ اگر پیروکار ہیں تو پھر یقیناً آپ اس گروہ میں شامل ہیں، فرقہ ناجیہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد اہل حدیث، تو امام احمد بن حنبل ان کا وہ تابعین میں شمار ہوتا ہے. کس میں شمار ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو بہت بات ہے. تابعین ہی لے رہے امام احمد بن حنبل جی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد وہ اہل حدیث. جی تو اس سے پھر ہمیں کیا امام عبداللہ بن مبارک بھی یہی کھول جائیں. یہ دیکھیں، بعض سلف صالحین کے یہ اقوال موجود ہیں، اور یہ میرے علم میں ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، سلف صالحین کے یہ اقوال موجود ہیں. ان اقوال سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات اس وقت اس منہج کے پیروکار تھے، جو حضرات اس وقت اس منہج کے پیروکار تھے، ان کو جس طرح کہ امام خطیب بغدادی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان میں سے بعض کو اہل العصر کہا جاتا تھا، اور بعض کو اہل الحدیث در حقیقت یہ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا کہ جو حدیث کو روایت کرتے تھے، حدیث کو بیان کرتے تھے، ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا. تو اسی طرح اہل العصر بھی کہا جاتا تھا، اور ہمارے نزدیک وہی لوگ سلف صالحین بھی وہی ہیں. تو جو شخص بھی، دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں، جو شخص بھی ان حضرات کا، پہلی 3 صدیوں کے لوگوں کا جو شخص منہج اختیار کرتا ہے، وہ یقیناً اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہے، چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو، چاہے اس کا نام سلفی ہو، یا چاہے اس کا ویسے وہ عام مسلمان ہے، لیکن وہ بالکل وہی منہج اختیار کرتا ہے جو کہ سلف صالحین کا منہج تھا، جو اہل الحدیث کا منہج تھا. اگر وہ اس منہج کا پیروکار ہے تو یقیناً وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہے. اللہ اعلم. ہاں جی، کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ جی، آخری سوال. کس طرح چاول اور گندم کے بدلے میں سبزی وغیرہ خریدی جاتی ہے، پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، مطلب اناج کے بدلے میں سبزی وغیرہ خریدی جاتی ہے گاؤں کے بازاروں میں. ہفتہ وار بازار لگتا ہے، اس میں ایسے ہی لین دین کرتے ہیں. مطلب اناج یا غلے کی جو چیز ہوتی ہے وہ آ کے بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی سبزی وغیرہ خرید لیتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو خوراک کی جو چیزیں ہیں نا، یعنی خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں، خوردنی جو اشیاء ہیں، خوردنی اشیاء میں یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ اگر ان کا تبادلہ کرنا ہے آپ نے، تو تبادلے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ہم وزن ہوں اور ان میں ادھار نہ ہو. یہ دوسری شرط ہے کہ وہ نقد ہوں، ادھار نہ ہو. نقد ہوں اور ہم وزن ہوں تو پھر ٹھیک ہے. مثلا آپ نے فرض کریں آپ نے 2 کلو گندم بیچی اور اس کے بدلے میں آپ نے 2 کلو سبزی لے لی، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حل نہیں. ہاں، تو ہم وزن ہونا ضروری ہے ان چیزوں میں، خوردنی اشیاء کے اندر.
لیکن اگر ہم وزن نہیں ہیں، چیزوں کے وزن میں کمی بیشی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ آپ غلے کی جو بھی چیز ہے آپ اس کو بیچ دیں، اس کی قیمت وصول کر لیں، پھر اسی قیمت کے ساتھ آپ سبزی خرید لیں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ داڑھی بڑی پیاری لگ رہی ہے۔